قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ان آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اسی طرح گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے احکامات بیان فرمائے، اسی طرح سردیوں کے احکامات بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ گرمیوں میں اپنی نمازوں کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردیوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ سردیوں کے موسم میں اچھی طرح کامل وضو کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنے گی۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان فرمائی کہ سردیوں کے موسم میں عموماً انسان پانی سے بچتا ہے اور پانی سے دور رہتا ہے، اور ایک کراہت سی محسوس کرتا ہے وضو کرنے میں، کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے جو اس کو تکلیف دیتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ ٹھیک سے دھل بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان نے سردیوں کے موسم میں موٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے، اور پانی ایسی جگہ تک یعنی کچھ اعضاء تک پورے طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا اسی لیے سردیوں میں وضو کو کامل اور اچھی طرح کرنے کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جہاں پر قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سردیوں اور گرمیوں کے احکامات ملتے ہیں، اسی طرح ہمیں بزرگان دین کے اقوال سے بھی کچھ باتیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے سردی کا موسم تو نعمت ہے، نعمت کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور انسان کی نیند عموماً پوری ہو جاتی ہے، اور اس کو تہجد کے وقت میں اٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور تہجد پڑھنے کی اس کو ایک نعمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح دن کے موقع پر چونکہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، لہٰذا مومن کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو عبادات مومن کے لیے سردی کے موسم میں انتہائی آسان ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ سردیوں کے موسم کو نعمت بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری درخواست دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں خواہ کوئی بھی موسم ہو بس اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے رب تعالی راضی ہوتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔